ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ جامعہ مسجد نور مدینہ موٹر سائیکل مارکیٹ شیخوپورہ کے اس خوبصورت ہال کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج، اور نیچے بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا نور خاں فارمولہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس میں ایک واقعے کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال سے کوئی 300 سال بعد بنی اسرائیل ارد گرد کی مشرک قوموں سے مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے وقت کے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ ہم ان لوگوں پر دوبارہ غالب آنا چاہتے ہیں اور اپنے چھنے ہوئے علاقے ان سے واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیں، کوئی قائد، کوئی لیڈر مقرر کر دیں کہ جس کی قیادت کے اندر ہم جنگ لڑ سکیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سموئیل نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا ہے۔ اب طالوت جو ہے وہ ایک عام سے خاندان کا فرد تھا، اس کا خاندان کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا لو جی وہ کیسے ہمارا امیر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مال و دولت تو ہمارے پاس ہے۔ نبی نے اس کے جواب میں فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم کے اندر تمہارے اس مقابلے میں کشادگی عطا کی ہے۔ یعنی ایک تو اس کی جسمانی صحت اچھی ہے اور دوسرا اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جسمانی صحت کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک پلس پوائنٹ ہے، اور لیڈرشپ کے معیارات میں سے ایک یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اسی طرح قرآن ایک دوسرے مقام پر بتاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ایک بیٹی جب حضرت شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے، یہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، وہ وہاں سے فوراً نکلے اور نکل کر چل پڑے۔ اب آگے منزل کوئی نہیں تھی، راستے میں کنواں تھا، کنویں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو نوجوان بچیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں سائیڈ پہ کھڑی ہیں؟ کہتے جی یہ زور آور لوگ ہیں، پہلے یہ سارے پانی بھر لیں گے نا تو پھر ہماری باری آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر پکڑائیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود صحت مند تھے تو لہٰذا انہوں نے ایسے ہی آگے بڑھ کر پانی بھر کر ان کو پکڑا دیا۔ وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، وہ خلاف معمول جب پہلے گھر پہنچ گئیں روٹین سے تو باپ نے پوچھا بیٹی آج جلدی آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک اجنبی ہمیں مل گیا تھا
تو اس نے اس طرح کیا اور بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر وہ اجنبی تھا تو ان کو گھر لے آتی، اس کی مہمان نوازی کرتے۔ ایک بیٹی آئی اور بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی شعیب علیہ السلام کے پاس۔ شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہ نبی تھے، پہچان گئے کہ مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دینی ہے، سو انہوں نے ان کو اپنی تربیت میں رکھنے کی پلاننگ کی کہ یہ میرے پاس رہے۔ اور بیٹی سفارش کر رہی ہے کہ ابو ان کو ملازم رکھ لیں، اور وہاں قرآن یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ جو بہترین ملازم ہوتا ہے نا، اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک وہ قوی ہو، طاقت مند ہو، صحت مند ہو، اور دوسرا امین ہو، دیانتدار ہو۔ تو ان کے اندر چونکہ دونوں خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں، لہذا آپ ان کو ملازم رکھ لیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی صحت اچھی ہونا یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے، قوی مومن ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے کمزور مومن کی نسبت۔ اور فرمایا وفی کل خیر، خیر دونوں کے اندر ہی ہے، بلائی دونوں میں ہی ہے، چونکہ دونوں مومن ہیں، لیکن اللہ کو وہ مومن زیادہ محبوب ہے اس کی نسبت جو کمزور ہے جسمانی اعتبار سے۔ مزید آقا نے ایک اور حدیث میں فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی ان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پاتے۔ الصحت، ایک صحت ہے، والفراغ، اور دوسری فراغت ہے۔ صحت اور فراغت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ آقا نے فرمایا ان کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں کہ ان کی صحیح قدر نہیں کر پاتے۔ یہاں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو صحت کا ہونا ہے یہ ایک اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ نے کہا وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ جو بندہ صداقت کے لیے، حق کے لیے قربانی دینی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے جسم کے اندر بھی جان پیدا کرے۔ تو دین، دنیا اور آخرت کی جملہ بھلائیوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی جسمانی صحت ہی ویک ہے تو پھر آپ نہ کوئی دنیا کا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب صحت مند زندگی کے لوازمات کیا ہیں، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایئر مارشل نور خان پاکستان کی تاریخ کا ایک جانا پہچانا نام ہے، بڑی طلسماتی شخصیت کے مالک تھے، لیجنڈری پرسنالٹی، اور ان کو مین آف دی اسٹیل بھی کہا جاتا تھا، یعنی لوہے یا فولاد کا بنا ہوا آدمی۔ بڑی بھرپور زندگی گزاری، جیسے کسی فلم کے اندر یا کسی ڈرامے کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے۔ 1923 کے اندر پیدا ہوئے اور 1941 کے اندر جب کہ ان کی ایج 18 سال تھی تو وہ انڈین ایئر فورس کے اندر شامل ہو گئے۔ بعد میں 1947 کے اندر جب پاکستان بنا تو پاکستان ایئر فورس کے اندر شامل ہو گئے، اور بہادر اتنے تھے کہ 1965 کی جنگ کے اندر جب کہ وہ خود ایئر چیف کے عہدے پر فائز تھے، خود جہاز اڑا کر بڑے بڑے ڈینجرس اور حساس مقامات تک چلے جایا کرتے ہیں۔ پھر ان کی خدمات کا دائرہ صرف ایئر فورس تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی میدانوں میں انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ مثلا 1959 سے لے کر 1965 تک وہ ہماری یہ جو پی آئی اے ہے اس کے ایم ڈی رہے، مینیجنگ ڈائریکٹر۔ جب اس کے سربراہ بنے تو ہماری پی آئی اے کو دنیا کی 5 بہترین ایئر لائنز میں شامل کرا دیا اس دور کے اندر۔ پھر ہاکی فیڈریشن کے صدر بنے تو ہاکی کے اندر ہم پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنوا دیا۔ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے تو کرکٹ کے اندر بھی ہم ٹاپ پر آ گئے۔ الگ جس ادارے میں بھی انہوں نے قدم رکھا
اس کو انٹرنیشنل معیار پر پہنچا دیا، اور کئی ملک اس ماڈل کی بعد میں کاپی کرتے ہوئے دکھائی دے۔ یہ سب کچھ تو ان کی پروفیشنل لائف ہے۔ اس سے ہٹ کر جب ہم ان کی پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں بھی حیران کن شخصیت نظر آتی ہے۔ 1969 کے اندر وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے پورے 42 سال بعد 2011 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ 42 سال کی ریٹائرمنٹ کی زندگی، یعنی ٹوٹل 88 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وہ وفات پائی۔ 88 سال کی عمر تک آتے آتے وہ صرف فٹ نہیں رہے بلکہ سپر فٹ رہے۔ خالی جسمانی فٹنس میں نہیں رہے بلکہ سپر فٹنس کے معیار پر پورے اترتے۔ ان کا روزمرہ کا معمول تھا کہ اسلام آباد میں مارگلا ہلز کے اوپر جاتے اور ٹریل 3 وہاں جو ایک ٹریک ہے اس کے اوپر ٹریکنگ کرتے، اور 40 منٹ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے نیچے آ جاتے۔ بڑے بڑے 20-20 سال کے نوجوان دائیں بائیں ان کے چل رہے ہوتے، وہ پیچھے رہ جاتے۔ وہ 88 سال کی عمر تک آتے ہوئے بھی ان کے درمیان سے گزر کر آگے چلے جاتے، اور 88 سال کی عمر میں بھی 40 سال کے نوجوان دکھائی دیتے تھے۔ وہ ٹریل 3 جس کے اوپر نوجوان واک کریں تو چند دن کے بعد ان کو گھٹنوں کے اندر، جوڑوں کے اندر درد فیل ہونے لگے۔ اسی ٹریل 3 کے اوپر آندھی ہے یا بارش ہے، نور خان کا مستقل معمول یہ تھا کہ روزانہ مارگلا ہلز کی پارکنگ میں موجود ہوتے مقررہ وقت پر، اور اوپر چڑھنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ملک کے ایک کالم نگار جن کو جاوید چودھری کہا جاتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، انہیں بڑا رشک آیا کرتا تھا ان پر، ان کی اچھی صحت کو دیکھ کر۔ ایک دن موقع ملا، جاوید چودھری نے ان سے پوچھ لیا کہ سر آپ کی اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا؟ یہ سوال کیا کہ آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے میں؟ نور خان نے مسکرا کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی پہاڑ پر چڑھنے اترنے کے اندر گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، لیکن میرے تو کسی گھٹنے میں، کسی جوڑ میں کوئی درد نہیں۔ اب جاوید چودھری نے اگلا سوال کیا کہ کیا یہ آپ کے طاقتور جینز کا کمال ہے؟ جینز سمجھتے ہیں نا، بعض خصوصیات ایسی ہیں جو نسل در نسل خاندانی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض قومیں ایسی ہیں جن کے بچے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، بعض ذات برادریاں ایسی ہیں بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں، حبشیوں کے بچے کالے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ جینز کے کمالات ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں۔ جاوید چودھری نے پوچھا کیا یہ آپ کے طاقتور جینز کا کمال ہے؟ نور خان نے کہا نہیں، میرے خاندان کے اندر تو عام لوگوں کی کوئی ایجز، عمریں بہت زیادہ نہیں ہیں، یا ان کی صحتیں کوئی بہت قابل رشک نہیں ہیں۔ تو جاوید چودھری نے پوچھا سر پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ نور خان نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور ٹائم کم تھا، تو مسکراتے ہوئے کہا ینگ مین ول ٹیل یو نیکسٹ، پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اب جاوید چودھری اس نیکسٹ ٹائم کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً 2-4 دفعہ آتے جاتے، بعد میں ملاقات ہوئی۔ جاوید چودھری نے یاد دلایا سر وہ نیکسٹ ٹائم، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا ابھی وہ نیکسٹ ٹائم نہیں آیا۔ بالآخر ایک دن آ گیا جب جاوید چودھری کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ ادھر وہ صبح کے وقت پہاڑی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں، پیچھے سے نور خان نے ان کو کراس کرتے ہوئے کہا ینگ مین اگر آج آپ کے پاس وقت ہو تو میں 40 منٹ بعد نیچے آ رہا ہوں اوپر سے ہو کر، تو ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جاوید چودھری نے سوچا کہ یہ تو آدھے گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے، 40 منٹ بعد میں اگر اوپر کی طرف چلا گیا تو مجھے تو 80 منٹ لگ جانے ہیں، تو لہذا یہ سنہری موقع چلا جانا۔ ان کا وائی ناٹ سر، آپ ہو کے آئیں۔ اور جاوید چودھری نے اوپر جانے کی بجائے وہیں سے بیک کی راہ لی، نیچے آ کر ان کا ویٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایگزیکٹلی 39 منٹ کے بعد نور خان اوپر سے نیچے آئے، اور پاس ایک ریستوران بنا ہوا تھا، اس ریستوران کے اندر دونوں بیٹھ گئے۔ سبز چائے کا، گرین ٹی کا آرڈر دے دیا گیا۔ اب جاوید چودھری کے پاس وقت کم تھا اور سوالات زیادہ تھے۔ جاوید چودھری نے 100 سوالوں کا ایک سوال پوچھ لیا، سر آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ آپ کی فٹنس کا، جسمانی صحت کا، اتنی قابل رشک صحت کا راز کیا ہے؟ نور خان نے بتایا کہ صحت کسی ایک آدھ بات پر عمل کرنے سے نہیں مل جاتی، اگر بندے نے سپر فٹ رہنا ہے نا، اعلیٰ درجے میں، تو
اس کے لیے چند اصولوں کا ایک مکمل پیکج ہے، اسے ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا اگر وہ سپر فٹ رہنا چاہتا ہے۔ وہ نور خان بتاتے ہیں کہ جاوید چودھری نوٹ کرتا گیا۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے وہ انٹرویو دیا تو انٹرویو دینے کے چند دن بعد وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل 2 دن رہنے کے بعد وہ دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن وہ ہاسپٹل گئے، عین اس دن بھی 88 سال کی عمر کے اندر ہاسپٹل جانے سے پہلے وقت مقررہ پر مارگلا ہلز کے اندر آئے، ٹریل 3 کے اوپر اپنی واک مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد ہاسپٹل چلے گئے، اور ہاسپٹل جانے کے 2 دن بعد وہ انتقال کر کے مختصر سی بیماری۔ 14 اپریل 2019 کو جاوید چودھری نے اپنا وہ انٹرویو جو نور خان کے ساتھ کیا تھا وہ انہوں نے اپنے کالم کے اندر شائع کر دیا، اور 11 جولائی 2020 کو یعنی 2020 یہ چند دن پہلے میں نے وہ جاوید چودھری کے وہ سارے انٹرویو کے اہم نکات لیے اور صحت مند زندگی کا مکمل پیکج کے عنوان سے اس پیپر کے اوپر درج کر دیے۔ آئیے 1 بائی 1 کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم، وقت کم ہے، تقریباً 20 کے لگ بھگ یہ پوائنٹ ہے، لہٰذا بس ہلکی ہلکی تشریح ہی ہوگی، کہیں کہیں بہت لمبی چوڑی نہیں کر سکوں۔ پہلا اصول، وقت کی پابندی صحت کا پہلا اصول ہے۔ نور خان نے جاوید چودھری کو سپر فٹ رہنے کا جو راز بتایا نا، اس کا پہلا کیا تھا؟ وقت کی پابندی صحت کا پہلا اصول ہے۔ جب تک آپ وقت کو کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک آپ صحت مند نہیں ہو سکتے۔ پہلا نقطہ کیا بتایا؟ وقت کی پابندی۔ نور خان نے بتایا کہ میں نے ابتدائی زندگی کے اندر گوروں کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے دیکھا وہ وقت کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا گورا ٹائم، اتنے بجے آ جائیں گے بھی گورا ٹائم، مثالیں دی جاتی ہے گورا ٹائم کی، یعنی گورا ٹائم کا مطلب ہے کہ 8 بجے کا وقت اگر دیا ہے تو 8 کا مطلب 8 ہی ہے، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارے بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زندگی کسی نظام الاوقات کی پابند نہیں ہے وہ آوارہ ہے۔ تو یہ پہلا انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد دوسرا کیا؟ سگریٹ اور شراب نوشی سے مکمل پرہیز کریں، چائے اور کافی کم استعمال کریں۔ سگریٹ اور شراب ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ چائے اس لیے ان سے تو مکمل پرہیز کریں۔ چائے اور کافی جو ہے وہ کم استعمال کریں، ان میں کسی درجے میں فائدے بھی ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں ہیں، نقصانات زیادہ ہیں جب آپ ان کو کثرت سے پیتے ہیں۔ میکسیمم چائے ایک دن کے اندر 1 کپ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، ہو سکے تو ہفتے میں 1 آدھ کپ یا 1-2 کپ۔ تو وقتی طور پر یہ انسان کے اندر کوئی تھوڑی سی چستی پیدا کرتی ہے، تھکاوٹ سی فیل ہو رہی ہو، چائے کا کپ پی لیں تو آپ کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے، مگر وہ چستی بالکل وقتی ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں نا پیاس لگنے پر، تو فوری طور پر تو پیاس بجھ جاتی ہے، مگر جتنا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اتنی زیادہ بعد میں پیاس لگتی ہے۔ یہی معاملہ چائے کا ہے اور یہی کافی کا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک نشے کی صورت اختیار کر چکی ہے اور ایک فیشن کی صورت بن چکی ہوئی ہے، ہر آنے جانے پہ چائے پلانا پینا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ سگریٹ اور شراب نوشی سے مکمل پرہیز کریں، چائے اور کافی کم استعمال کریں۔ اگلا اصول کہتے ہیں روزہ بھی اچھی صحت کا ایک اہم اصول ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں، جبکہ عام دنوں میں بھی ہفتہ میں 1 دن روزہ رکھیں، اس سے جسمانی نظام ٹھیک رہے گا۔ نور خان نے اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے جاوید چودھری کے کالم میں سب کچھ موجود ہے، تفصیل بھی، میں نے جسٹ وہ اصول لے کر ان کو پوائنٹ وائز یہ الگ الگ کر کے یہاں لکھ دیا ہے۔ تو اس نے وضاحت کرتے ہوئے نور خان نے بتایا کہ میں انڈین آرمی میں جب ملازم تھا نا، تو اس وقت میں انگریز آفیسر ہوتے تھے ہمارے پاس، ان کے پاس ایک بخشو ایک آیا کرتا تھا، وہ ہمارے افسروں کو روزے رکھوایا کرتا تھا، فاقہ کرایا کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ فاقوں کے بعد
افسر بڑے صحت مند جسمانی ذہنی طور پر چاقو چبند ہو جاتے. تو تب سے میں نے یہ عادت بنا لی کہ میں نے بھی رمضان المبارک کے تو سارے روزے رکھنے اور ویسے بھی ہفتہ میں ایک آدھ روزہ رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہفتے میں ایک روزہ، اور حضور علیہ السلام نے تو 14 صدیاں پہلے بتا دیا ہوا ہے نا کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم. فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. اور دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا صوموا وتصحوا، روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح جسمانی صحت کے لیے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہفتہ میں ایک دن چھٹی ضروری ہے نا، چھٹی کر لے بندہ فریش ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے اور پلس جسمانی صحت کے لیے بھی ہفتہ میں ایک دن روزہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے انسان کے نظام ہضم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اگلا اصول کہتے ہیں نمک، چینی، مسالے اور گھی کم استعمال کریں. یہ چاروں چیزیں ان کے اپنے اپنے بینیفٹس بھی ہیں. نمک کے بغیر آپ جتنا مرضی قیمتی سالن بنا لیں نہ اس کا مزہ آئے گا اور نہ اس کو نگلنے کو دل چاہے. تو تھوڑی مقدار میں، مناسب مقدار میں نمک بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح چینی ہے، چینی تو ویسے وائٹ چینی کو تو حکمت کہتی ہے سفید زہر سمجھیں. زیادہ تر کوشش شکر گڑ کی ہونی چاہیے اور وہ بھی ایک مناسب حد تک. اور اسی طرح مسالہ جات کے اندر ہر مسالے کی ایک اپنی اہمیت ہے، ٹیسٹ بھی بنتا ہے اور صحت سے بھی تعلق ہے. لیکن جب آپ زیادہ مقدار میں اسے یوز کریں گے نا تو پھر جسم کے اندر کئی قسم کے زہر بھی پیدا ہوتے ہیں اور بڑی بیماریاں، یہ جو اسپائسی کھانے کھاتے ہیں نا لوگ 30 35 40 سال کی عمر تک آتے آتے بڑی بڑی سیریس بیماریاں بھی لگوا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی گھی کی بھی بات کی کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا کم استعمال کریں. اگلا اصول کیا دیا گیا؟ تلی ہوئی اشیاء سے حد الوسع پرہیز کریں. جب بھی آپ کسی چیز کو تلتے ہیں تو بہت سارے وٹامنز اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایگ ہی فرائی کرتے ہیں تو نچلی سطح آپ نے دیکھا نا ریڈ ہو جاتی ہے یا بعض اوقات زیادہ چل جائے تو بلیک بلیک سی، تو وہ سارا حصہ اتنے حصے میں جو وٹامن طاقتور اجزاء ہے وہ تو سارے جل گئے. ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے تلی ہوئی چیز کا، اور دوسرا یہ کہ وہ سکیل ہو جاتی ہے. انڈا آپ ویسے بوائل کر کے نیچرل رنگ میں کھا لیں، اگر وہ جگر نے 2 گھنٹے میں ہضم کرنا نا میدے نے اور جگر کو 2 گھنٹے اس پر کام کرنا پڑنا، مثال دے رہا ہوں، تو فرائی کر کے کھانے کی صورت میں جگر کو 4 گھنٹے اس پر کام کرنا پڑے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تلی ہوئی اشیاء سے حد الوسع پرہیز کریں. اگلا گوشت کم استعمال کریں. گوشت پر پروٹین کا خزانہ ہے اور بڑی طاقت ہے اس میں، مگر یہ زیادہ تر جتنا آپ گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں نا کئی قسم کی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے. کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے جو جج کر سکے کہ آج ہاسپٹل کے اندر جو بیمار پڑے ہیں ان میں سے کتنے % حصہ گوشت کا ہے. گوشت خوری کی کثرت بھی اس قوم کو تباہ کر رہی ہے. مناسب مقدار میں ٹھیک ہے، پروٹین تو ہمیں دالوں سے بھی مل جاتی ہے، دالیں بھی گوشت کا ایک متبادل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ گوشت کے اندر جو پروٹین رکھے ہیں وہ دالوں میں یا کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، دالوں میں بھی مل جاتی ہے. تو گوشت ہماری قوم کثرت گوشت خوری کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں گوشت کم استعمال کریں، اس کی جگہ گرلڈ فش، مچھلی، گوشت کی تمام اقسام میں سے جو مچھلی ہے نا وہ انتہائی ایک لطیف بھی ہے، زود ہضم بھی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس بھی کم ہیں. وہ کہتے ہیں وہ استعمال کریں اور وہ بھی کوشش کریں گرلڈ، یہ جو کوئلوں وغیرہ کے اوپر بھنی ہوئی، یعنی جتنا آپ اس کو گھی میں پکائیں گے ذائقہ اس کا بنتا جائے گا لیکن اس کے اثرات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. خوب تلی ہوئی مچھلیاں ہم کھاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جی مچھلی کھا رہے ہیں، بڑی طاقت آ رہی ہے، اتنی طاقت نہیں بچی ہوتی. کہتے ہیں موسم کی مناسبت سے ہفتہ میں 3 دن تک مچھلی کا استعمال جسمانی صحت کے لیے خاصا مفید ہے. موسم ظاہر ہے گرمی میں تو 3 دن نہیں نہ کھائی جا سکتی، 3 دن تک کی بات کی گئی ہے کہ سردیوں کے اندر گرلڈ فش کو 3 دن تک بھی لیا جا سکتا ہے. اگر گرلڈ فش آپ کے لیے پاسبل نہ ہو تو پھر ہنڈیا کے اندر ویسے پکا لی جائے. کوشش کیا کریں کہ تلی ہوئی فش کو کم سے کم یوز کیا جائے. اگلا اصول دیا گیا کہ پریشانی، دکھ اور غم انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں.
پریشان ہونے کی بجائے مسئلے کا حل تلاش کریں، حل نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر دیں۔ پریشانیاں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں اور وقت سے پہلے قبر میں پہنچا دیتی ہیں اسے۔ اس لیے ایک بندہ مومن کے پاس تو سیدھی بڑے بڑے حل ہیں، تسلیم و رضا ایک حل دیا گیا، صبر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو آپ چینج کر سکتے ہیں کر لیں، جو نہیں کر سکتے اس پر صبر کریں، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموشی اختیار کریں۔ تو خواہ پریشان ہونے سے کبھی کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو اگر اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو آپ پریشانی والے حالات میں بھی پریشان ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اگلا اصول یہ دیا گیا کہ اپنا وزن کنٹرول کریں۔ وزن کا صحت سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کا وزن جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ اپنی قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، لہذا وزن کسی قیمت پر نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیا کریں کہ وزن زیادہ نہ بڑھنے پائے۔ جتنا وزن بڑھتا ہے نا بندہ قبر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے موٹاپا۔ یہ باقی اصول جو آگے پیچھے دیے ہیں ان کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے تو آٹومیٹکلی وزن بھی خود ہی کنٹرول میں رہے گا۔ نیکسٹ، دوستوں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ صرف ہم مزاج لوگوں کو دوست بنائیں۔ صحبت کے بڑے زبردست اثرات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل الیہ۔ ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی اس کے خیالات آہستہ آہستہ چپکے چپکے اس کے اندر بھی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، لہٰذا ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ دوستی لگا کس سے رہا ہے۔ کہتے ہیں صرف ہم مزاج لوگوں کو دوست بنائیں، چڑچڑے، بد تہذیب، نمائشی اور نالائق لوگوں کی دوستی سے دور رہیں۔ پھر جن لوگوں کو دوست بنائیں کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہے۔ اچھے اور ہم مزاج لوگوں کی صحبت، کمپنی، بیٹھنا یہ انسان کو توانائی دیتی ہے، انرجی دیتی ہے، اسے نفسیاتی طور پر صحت مند رکھتی ہے، روحانی طور پر، اور اس صحت مندی کا اثر انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگلا اصول، فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے۔ دن میں کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنے سے بھی انسان جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ 4 دفعہ مجھے عمرے کا موقع ملا۔ ہر دفعہ ادھر باہر کے ملک جا کر میں نے دیکھا ادھر کے لوگوں سے جب ملے نا، ادھر والے ہمارے کئی لوگ ادھر گئے ہوتے ہیں روزگار کے سلسلے میں نے دیکھا سب کچھ کھانے پینے کمانے کے باوجود بھی نا ان کی پرسنالٹی میں ایک خلا ہے جو کسی طرح بھرنے میں نہیں آ رہا۔ وہ جو بیوی بچوں بہن بھائیوں دوست احباب سے دوری ہے نا، اس کا نعم البدل اس کائنات کے اندر کوئی شے نہیں بن سکتی۔ مجھ سے جب بھی زندگی میں کسی نے پوچھا کہ میں نے باہر جانا ہے تو کیا خیال ہے، تو میں نے کہا خدا کے لیے اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں میں بہن بھائیوں میں دال روٹی کھا لیں، باہر کے روسٹوں اور بروسٹوں سے یہ بہتر ہے۔ باہر اگر جانا ہو تو کسی بڑے مقصد کے لیے جائے، کوئی تبلیغ کے لیے چلا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے، جیسے آقا نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی جی سلبے کھانے کے لیے بندہ باہر چلا جائے؟ نو، آئی ڈونٹ ایگری۔ لو جی، وہ کہتے ہیں فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے۔ دن میں کچھ وقت اہل و عیال کے ساتھ گزارنے سے بھی انسان جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ 11واں اصول، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، اس سے بھی آپ صحت مند رہیں گے۔ صحت مند زندگی کے لیے امید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نا امیدی مایوسی موت ہے، اور امید شکر سے جنم لیتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے اتنا ہی پر امید رہیں گے، اور جتنا آپ پر امید رہیں گے، خوشباش رہیں گے، نعمتوں کو یاد کریں گے، اتنے ہی زیادہ خوشگوار اثرات آپ کی صحت پر بھی مرتب ہوں۔ اگلا اصول کہتے ہیں صحت کا ایک اصول یہ بھی ہے
کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ اگر آپ فلاح عامہ کے کام کرتے ہیں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ حد الوسع اپنے مال، وقت اور وسائل سے دوسروں کی مدد کریں۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں سے تعاون کرتے ہیں آگے بڑھ چڑھ کر، اتنا ہی زیادہ آپ خود ایک جینین خوشی آپ کے اندر آتی ہے۔ وہ جینین خوشی دیر تک آپ کو توانا رکھتی ہے، تر و تازہ رکھتی ہے، صحت مند رکھتی ہے۔ نیکسٹ اصول، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ کا استعمال کم از کم کریں۔ یہ چیزیں ضرورت کے درجے میں ہوں تو انسان کو بہت کچھ دیتی ہیں۔ بڑی بڑی معلومات ہیں ریڈیو سے، ٹی وی سے اور دیگر آپ بھی اور آن لائن میڈیا سے ملتی ہیں، مگر جب ایک حد سے زیادہ آپ ان کے میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ ایک نشے کی صورت اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹس آپ کے جسم پر، ذہن پر، نفسیات پر اور آپ کی روح پر بھی پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کم از کم استعمال کریں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت، اس سے بھی آپ صحت مند رہیں گے۔ اگلا اصول، رات کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں۔ رات قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے رزق کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو تمہارے لیے ایک لباس بنا دیا ہے، پردہ بنا دیا ہے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، استراحت کے لیے، سکون کے لیے، تسکین کے لیے۔ جب آپ رات کو دن بنا لیتے ہیں اور دن کو رات بنا لیتے ہیں تو آپ فطرت کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں، اور فطرت کے خلاف جنگ کے اندر انسان نے ہارنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بہت بیڈ افیکٹ آپ نے یہ مدتوں سے سنا ہوا، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ انسان کو ہیلدی بھی بناتا ہے، صحت مند، ویلدی بھی، دولت مند بھی بناتا ہے، وائز اور عقل مند بھی بناتا ہے۔ تو کہتے ہیں جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، نیز اپنی جسمانی ضرورت کے مطابق بھرپور نیند لیں۔ اس سے آپ کی جسمانی بیٹریاں چارج ہوتی رہیں گی اور آپ توانا رہیں گے۔ 6 سے 8 گھنٹے تک، منیمم 6 گھنٹے نیند اور میکسیمم 8 گھنٹے، اس کے درمیان کوئی نیند آپ کی ہونی چاہیے۔ 6 سے کم ہوگی اس کے بھی منفی اثرات ہیں، 8 سے زیادہ ہوگی اس کے بھی منفی اثرات ہیں۔ کوشش کریں کہ